1400 سال سے اہل سنہ وہی ہے جو صحابہ کرام کے طریقوں پر ہے، نبی پاک کے طریقوں پر ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا طریقہ یہی رہا ہے، ان کا مذہب محبت ہی رہا ہے۔ انہوں نے نہیں دیکھا کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، یعنی اس میں یہ لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا، انہوں نے نبی پاک کا تھوک مبارک بھی چہروں پر ملا ہے، انہوں نے نبی پاک کی کلی مبارک بھی چہروں پر ملی ہے، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے غسالِ مبارک کو بھی پیا ہے۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا، لگے ہاتھوں یہ بات سن لیجئے، پھر آگے چلتے ہیں۔ حضور مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے کسی نے پوچھا کہ اتنا بڑا علم ہے آپ کا، اتنا وسیع علم ہے آپ کا، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ تو حضور مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے ارشاد فرمایا، میں جب نبی پاک کو آخری غسل دے رہا تھا تو آپ علیہ السلام کی آنکھ مبارک کے اوپر پانی کا ایک قطرہ وہ آ کر ٹھہر گیا، میں نے اس پانی کے قطرے کو چوس لیا۔ میں ایک لمحے کے لیے یہاں پر رک کر آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک لمحے کے لیے رک کر آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہوں۔ ایک اہل سنت کا ادنا خادم ہوتے ہوئے، عالم ہونے کا مجھے دعویٰ نہیں ہے، علماء کی جوتیاں سیدھا کرنے والا ہونے کی حیثیت سے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اس پوری اللہ کی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نبی کے جسم پر اگر کوئی پانی کا قطرہ آ کر ٹھہر جائے تو اس کو تم نے چوس لے۔ سمجھے میری بات کو، سمجھیں؟ یا 6.5 لاکھ حدیث ہے، ان میں سے کسی حدیث کے اندر، یا اگر مقررات کو نکالا جائے تو 4.5 لاکھ یا 4.5 ہزار حدیثیں ہیں، کسی حدیث کے اندر یہ لکھا ہوا ہے نبی پاک دنیا سے جا چکے ہیں، شریعت مکمل ہو چکی ہے، شریعت کے اصول و ضوابط بن چکے ہیں، اب اس کے بعد شریعت کا کوئی اصول بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب حضور مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے کیوں وہ غسالے کا بچا ہوا قطرہ پیا؟ کیا مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم نہیں جانتے تھے الیوم اکملت لکم دینکم کی آیتیں نازل ہو چکی ہے، واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے محبوب آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے، اب دین کا کوئی حکم نہیں آئے گا، دین کا کوئی احکام اب نازل نہیں کیے جائیں گے، ساری کی سارا شرع نازل ہو چکی ہے، ساری کی ساری طریقت نازل ہو چکی ہے، ساری کی ساری معرفت نازل ہو چکی ہے، ساری کی ساری حقیقت نازل ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد نہ شریعت کا کوئی اصول آئے گا، نہ طریقت کا کوئی اصول آئے گا، نہ معرفت کا کوئی اصول آئے گا، نہ حقیقت کا کوئی اصول آئے گا۔ اے محبوب، جس دن الیوم اکملت لکم دینکم کی آیتیں نازل ہوئی ہے، پورا دین مکمل ہو چکا ہے، مولا علی سے پوچھا جائے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا تو مولا علی یہی کہتے ہیں، ٹھہر جا، تو مجھ سے بڑا توحیدی ہے؟ علی سے پوچھو نا، اگر ہمت ہے تو مولا علی سے پوچھو کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا۔ کسی کتاب میں، اللہ کی کتاب میں کسی جگہ نہیں لکھا۔ نبی پاک دنیا سے جا رہے ہیں اور آپ نبی پاک کے غسالے کا بچا ہوا پانی اس کو چوس رہے ہیں، اس کو پی رہے ہیں۔ آپ کو شرعی مسئلہ بتاؤں؟ شرعی مسئلہ سن لیجئے کہ بندے کے جسم سے لگ کر جو پانی جدا ہوتا ہے وہ پانی پاک نہیں ہوتا، لیکن مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم جانتے تھے اس جسم سے لگ کے جو پانی جدا ہوگا نا، ہائے ہائے ہائے، میں نے کہا مولا علی کو یہ مسئلہ معلوم تھا کہ نہیں تھا کہ جسم سے جو پانی لگ جائے اب وہ پاک نہیں رہتا، لیکن علی مسئلہ جانتے تھے، حقیقی مسئلہ، کہ اس جسم اقدس سے جو پانی لگ گیا وہ خود بھی پاک نہ وہ صرف خود پاک نہیں ہے، وہ جس کو ملے گا اس کی نسلیں بھی پاک ہو جائیں گی۔ یہ ہمارے بابا علی کا کمال ہے جو اس نے رسول اللہ کے جسم اقدس پر ٹھہرا ہوا پانی کا آخری جو قطرہ پیا، اس آخری قطرے نے علی کو مولا علی بنایا، اس آخری قطرے نے علی کو شہنشاہ ولایت بنایا۔ اگرچہ وہ پہلے بن چکے تھے لیکن کچھ نہ کچھ عمل دخل اس کا بھی تھا نا۔ اس آخری قطرے نے علی کو سب سے بڑا عالم بنایا، اس آخری قطرے نے علی کو رشک ملائکہ بنایا۔ ایک بات بتاؤں، اس کی بات بتاؤں،
جب فرشتوں نے دیکھا ہوگا کہ علی یوں جھک کر اللہ کے رسول نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کہ مبارک آنکھ مبارک پر پانی کا بچا ہوا قطرہ علی چوس رہے، تو فرشتے بھی ایک دوسرے کے دیکھ کر نہیں کہہ رہے ہوں گے دیکھو تو صحیح علی کا مقدر کتنا بلند ہے، دیکھو تو صحیح علی کا مقدر کتنا بلند ہے۔ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ صرف اگر آپ حقیقی مسلک حقیقی مذہب وہی ہے جو صحابہ کرام کا ہے، اور صحابہ کرام کا مذہب یہ جو میں نے آپ کو بتایا، صحابہ کرام کا مسلک یہ جو میں نے آپ کو بتایا،